بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ پیارے دوستو، ذکر ہو کربلا کا اور مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا تذکرہ نہ کیا جائے یہ ممکن نہیں، کیونکہ واقعہ کربلا کی ابتدا ہی مسلم بن عقیل کی شہادت سے ہوتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سفیر امام حسین مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں کہ کوفہ والوں نے کس طرح ان کے ساتھ دھوکہ کیا اور کس طرح دھوکے سے ان کو شہید کیا گیا۔ مکمل واقعہ سننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ پیارے دوستو، حضرت مسلم بن عقیل جو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، ان کو سفیر امام حسین بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہی امام حسین کے حقیقی آشنا تھے۔ آپ اسلامی فتوحات اور جنگ صفین وغیرہ میں شریک رہ چکے تھے، اور جب امام حسین رضی اللہ عنہ نے بیت یزید کو ٹھکرا کر مدینہ کو خدا حافظ کہا تو آپ بھی امام حسین رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مکہ تک تشریف لائے، اور مکہ میں امام حسین رضی اللہ عنہ کو اہل کوفہ کے خطوط موصول ہوئے کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، آپ تشریف لائیے، ہو سکتا ہے کہ آپ ہماری ہدایت کا سبب بنے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کوفہ کی تہذیب اور وہاں کے لوگوں کی بدلتی طبیعت اور مفاد پرستی کو بخوبی جانتے تھے، کیونکہ اسی کوفہ میں آپ کے بزرگان والد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تھا، اور ایسے شہر کے لیے کسی مخلص اور تجربہ کار شخص کی ضرورت تھی جو کہ لحظہ بلحظہ رنگ بدلنے والے افراد سے شکست نہ کھا سکے اور اپنے مقصد کے حصول سے ہنگامی حالات میں بھی غافل نہ رہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے مختصر قافلے پر نظر ڈالی اور مسلم بن عقیل کو اپنا نمائندہ منتخب فرما کر 15 رمضان المبارک کو اہل کوفہ کی طرف روانہ کر دیا۔ جب مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی روانگی سے قبل امام حسین نے سعید اور ہانی بن عروہ کے ہاتھ ایک خط اہل کوفہ کے نام اس مضمون کا ارسال کیا، جس کا مضمون یہ تھا: یہ لوگ یعنی سعید و ہانی بن عروہ تمہارے خطوط لے کر پہنچے، تمہاری تحریر کو میں نے غور سے پڑھا، تمہاری بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا کوئی امام نہیں، لہٰذا تم مجھے بلا رہے ہو۔ سردست میں اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں، اور یہ میرے معتمد ہیں، اور میں نے ان سے کہہ دیا کہ وہ مجھے تمہارے حالات کی اطلاع دیں گے۔ اگر انہوں نے اطلاع دی کہ کوفہ کے افراد اس بات پر متفق ہیں تو میں آ جاؤں گا۔ واضح ہے کہ امام کتاب خدا پر کامل عدالت کا پابند، حق اور مرضی معبود کا ہمہ وقت خواستگار ہوتا ہے۔ والسلام، حسین بن علی بن ابی طالب۔ جناب مسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے اور روضہ رسول میں نماز ادا کر کے صبح ہوتے ہی کوفہ کی سمت سفر کا آغاز کر دیا۔ راستے کی مشکلات برداشت کرتے ہوئے مدینہ سے کوفہ پہنچے اور مختار بن عبید ثقفی کے گھر قیام پذیر ہوئے۔ جناب مسلم کی آمد سن کر اہل کوفہ مختار کے گھر میں جمع ہوئے۔ آپ نے امام حسین رضی اللہ عنہ کا وہ خط پڑھ کر سنایا تو لوگ جوش محبت اور عقیدت سے رونے لگے، اور بعض با اثر عقیدت مندوں نے کھڑے ہو کر اپنے جذبات کا اظہار کیا اور اپنی نصرت کا یقین دلایا۔ اس کے بعد لوگ آپ کے ہاتھوں پر امام حسین کی بیعت کرنے لگے۔ اگرچہ جناب مسلم نے ان لوگوں سے بیعت کا مطالبہ نہیں کیا تھا، لیکن جب وہ برضا اور رغبت بیعت کرنے لگے تو آپ نے ان سے اس طرح بیعت لی جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ خزرج وغیرہ سے بیعت لی تھی۔ بیعت کرنے والوں کی تعداد میں اختلاف ہے۔ اس اختلاف کا سبب یہ ہے کہ بیعت ایک ہی روز نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس کا سلسلہ کم و بیش 1 ماہ جاری رہا تھا، اسی لیے بیعت کرنے والوں کی تعداد معین نہیں کی جا سکتی۔ لیکن جب ابن زیاد ملعون کوفہ کا گورنر بن کر آیا تو اس نے اہل کوفہ سے کہا، شام سے بہت جلد لشکر آنے والا ہے جو تم کو تباہ و برباد کر دے گا، نیز تمہاری جان و آبرو بھی محفوظ نہ رہ سکے گی۔ چنانچہ وہ افراد جنہوں نے ابن زیاد کا کلام سنا تھا وہاں سے نکل کر مہاجرین کے اہل خانہ کے پاس پہنچے اور ان کی ماں بہنوں اور بیویوں کو ورگلایا
کہ تمہارے وارثوں کو شام کا لشکر آ کر تہ تیغ کر دے گا، اور لشکر آنے ہی والا ہے۔ عورتوں کا دل اپنے وارثوں، بھائیوں، بھتیجوں کے قتل سے لرزنے لگا، اور بے تحاشا گھروں سے نکل پڑی اور اپنے اپنے عزیزوں کے دامن پکڑ کر فریاد کرنے لگی، جن سے مہاجرین کے دل بھی کانپنے لگے۔ کچھ تو عورتوں کے ساتھ چلے گئے اور کچھ موقع دیکھ کر فرار ہو گئے، اور جناب مسلم وہاں پہنچے تو بہت مختصر افراد کو موجود پایا۔ شام ہوتے ہی آپ کے پاس صرف 30 افراد بچے تھے۔ اسی قلیل تعداد کے ساتھ آپ نے نماز مغرب ادا کی۔ نماز کے بعد ان میں سے بھی 10 افراد فرار ہو چکے تھے۔ مسلم بن عقیل مسجد سے باہر تشریف لائے تو دیکھا آپ کے ساتھ 10 ہی افراد رہ گئے تھے۔ انہی لوگوں کے ہمراہ آپ باب کندہ کی جانب روانہ ہوئے۔ مسلم محلہ کندہ میں جس وقت پہنچے تو آپ کو تنہا پایا۔ اب آپ کے ہمراہ کوئی راستہ بتانے والا بھی نہ تھا، اور ابن زیاد کی دھمکی امیز تقریروں سے کوفہ میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہر ایک کے مکان کا دروازہ بند نظر آتا تھا۔ مسلم کی نگاہ ایک عورت پر پڑی جو اپنے دروازے پر کھڑی اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی، چونکہ مسلم پر پیاس کا شدید غلبہ تھا، اور دوسری طرف کوفیوں کے غداری کا احساس نے بھی کافی متاثر کر دیا تھا۔ آپ نے اس عورت کے پاس جا کر سلام کیا اور کہا، میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلا دو۔ کہتے ہیں اس عورت کا نام طوعا تھا، جو اپنے لڑکے کا انتظار کر رہی تھی۔ طوعا اندر سے پانی لائی، مسلم نے پانی پیا، پھر وہ کاسا رکھنے اندر چلی گئی، اور جب لوٹ کر آئی تو دیکھا کہ وہ شخص دروازے پر ہی بیٹھا ہوا ہے۔ طوعا نے کہا، اے بندہ خدا، کیا میں نے تمہیں پانی نہیں پلایا؟ اس کے بعد فوراً حضرت مسلم سے کہا، تم اپنے گھر کیوں نہیں جاتے؟ مسلم خاموش رہے۔ اس نے 2-3 مرتبہ کہا، تم؟ مسلم نے جواب دیا، اے کنیز خدا، میرا شہر میں کوئی گھر نہیں ہے، کیا تم اپنے گھر میں مجھے پناہ دے کر ثواب حاصل کرو گی؟ ممکن ہے اپنی زندگی میں اس کا کچھ عوض دے سکوں۔ طوعا نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں مسلم بن عقیل ہوں، کوفہ والوں نے میرے ساتھ غداری کی ہے۔ طوعا نے کہا، آپ مسلم ہیں، آئیے، میرا گھر حاضر ہے۔ آپ داخل خانہ ہوئے۔ طوعا نے ایک الگ کمرے میں فرش لگایا، کھانا لائی، مگر آپ نے کھانا تناول نہیں فرمایا۔ اسی اثنا میں طوعا کا لڑکا بلال آ گیا۔ اس نے اپنی ماں کو جب اس کمرے میں بار بار آتے جاتے دیکھا تو معلوم کیا کہ کیا ماجرا ہے۔ لڑکے کی ضد نے اس کو یہ راز بتانے پر مجبور کر دیا۔ پہلے اس نے لڑکے سے کہا، تم یہ قسم کھاؤ کہ یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گے۔ اس نے قسم کھائی تو طوعا نے کہا، آج ہمارے گھر میں مسلم بن عقیل مہمان ہیں۔ وہ یہ بات سن کر خاموشی سے لیٹ گیا، لیکن صبح ہونے کا بے چینی سے انتظار کرنے لگا۔ صبح ہوتے ہی طوعا کا بیٹا بلال عبد الرحمن بن محمد بن اشعث کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ مسلم بن عقیل ہمارے گھر میں موجود ہے۔ عبد الرحمن فوراً ہی دربار ابن زیاد میں اپنے باپ کے پاس پہنچا اور اس کے کان میں آہستہ سے کہا کہ مسلم ہمارے محلے کے گھر میں چھپے ہوئے ہیں۔ ابن زیاد نے پوچھا کہ لڑکا کیا کہہ رہا ہے؟ محمد بن اشعث نے جواب دیا کہ لڑکا کہتا ہے، مسلم بن عقیل ہمارے گھروں میں سے کسی گھر میں ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے کے لیے 80 افراد کا لشکر بھیجا گیا۔ جب یہ لشکر طوعا کے گھر کے قریب پہنچا تو جناب مسلم نے ہتھیاروں کی جھنکاروں کی آواز اور گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنی تو زرہ پہن کر گھر سے باہر نکلے اور اس لشکر کا مقابلہ کرنے لگے اور دلیرانہ جنگ کرنے لگے، اور محمد بن اشعث کے بہت سے سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مسلم کے حملوں کو دیکھ کر ابن اشعث سمجھ گیا کہ مسلم کو اس طرح گرفتار نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا اس نے کہا کہ مسلم آپ کے لیے امان ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا فریب کار اور بدکار لوگوں کی امان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ لیکن لشکر والوں نے بیک آواز کہا کہ آپ کو دھوکہ نہیں دیا جا رہا اور نہ ہی آپ سے جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ آپ کو اسیر کر کے ابن زیاد کے پاس لایا گیا، اور جب جناب مسلم نے اپنی شہادت کے آثار محسوس کیے تو وصیت کے لیے مہلت طلب کی۔ ابن زیاد نے کہا، وصیت کی اجازت ہے۔ جناب مسلم نے ایک مرتبہ پورے مجمع پر نظر ڈالی، عمرو و سعد کے علاوہ کوئی بھی شخص وصیت کے لائق نظر نہ آیا، لہٰذا حضرت مسلم نے ابن سعد کو لائق اعتبار سمجھ کر بتایا، ہمارے تمہارے درمیان ایک قرابت ہے، اس لیے میری تم سے خواہش ہے
لیکن ابن سعد نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ابن زیاد نے کہا سن تو لوگ کیا کہتے ہیں۔ ابن سعد جب مسلم کے پاس گیا تو آپ نے اسے یہ وصیت کی کہ جب میں کوفہ آیا تھا تو اس وقت میں نے 600 درہم قرض لیے تھے، ان کو میری زرہ اور تلوار بیچ کر ادا کر دینا، اور میری شہادت کے بعد ابن زیاد سے میری لاش لے کر دفن کر دینا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھ کر اس حادثے کے متعلق اطلاع دے دینا، اور لکھنا کہ کوفہ تشریف نہ لائیے۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ جناب مسلم کو بالائے بہم لے جا کر شہید کر دیا جائے۔ جب جناب مسلم کو چھت پر لے جایا گیا تو آپ اس وقت یاد خدا میں مصروف تھے۔ احمر بن کبیر نے جناب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک تن سے جدا کیا اور لاش کو اوپر سے زمین پر پھینک دیا۔ یوں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔